وقت کی قیمت۔ ہم سب نے بارہا یہ سنا ہے کہ وقت سونا ہے، لیکن اگر ہم وقت کی اصل حقیقت کو سمجھیں تو یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سونا دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن جو وقت گزر جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ آج کی مصروف زندگی میں ہم میں سے زیادہ تر لوگ وقت کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن وقت کی قدر کرنا وہ بنیادی اصول ہے جو آپ کی زندگی کو بہتر اور کامیاب بنا سکتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک گاؤں کی کہانی سنانا چاہتا ہوں جو وقت کی قیمت کو سمجھنے کے لیے ایک سبق آموز مثال ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں لوگ سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ دن بھر کے معمولات میں کام کاج، گپ شپ اور آرام شامل تھا۔ وہاں ایک کسان بھی رہتا تھا جو وقت کا بہت پابند تھا۔ وہ صبح جلدی اٹھتا، اپنے کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو سکون کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارتا۔ اس کے برعکس گاؤں کے باقی لوگ اپنا وقت گپ شپ، کھیل کود اور غیر ضروری باتوں میں ضائع کرتے تھے۔ کسان اکثر انہیں سمجھاتا، وقت کی قدر کرو، یہ سب کچھ بدل سکتا ہے، لیکن جب یہ ختم ہو جائے تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ لیکن گاؤں کے لوگ ہنس کر کہتے، ہماری زندگی میں کوئی کمی نہیں، ہمیں وقت کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں۔ ایک دن گاؤں میں ایک عجیب مسافر آیا۔ وہ ایک عجیب سودا کرنے کے لیے مشہور تھا۔ اس نے گاؤں والوں سے کہا، میں تم سے تمہارا وقت خریدوں گا اور بدلے میں تمہیں سونا دوں گا۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ وقت کیسے بیچا جا سکتا ہے؟ یہ کیسا عجیب سودا ہے؟ لیکن جب مسافر نے انہیں سونا دکھایا تو ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ لالچ میں آ گئے اور اس سودے کے لیے تیار ہو گئے۔ گاؤں والوں نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات مسافر کو بیچنا شروع کر دیے۔ کسی نے اپنی زندگی کے ایک دن بیچ دیے، کسی نے ایک مہینہ اور کچھ لوگوں نے کئی سال بیچ دیے۔ بدلے میں انہیں سونا ملا جو انہیں اپنی زندگی کے تمام مسائل کا حل لگ رہا تھا۔ جب کسان کو اس بارے میں معلوم ہوا تو اس نے کہا، یہ کیسا سودا ہے؟ تم اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ بیچ رہے ہو اور بدلے میں ایک ایسی چیز لے رہے ہو جو ختم ہو جائے گی۔ لیکن گاؤں والوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے اپنا وقت بیچا تھا عجیب حالات کا شکار ہونے لگے۔ وہ تھکن اور افسردگی محسوس کرتے تھے۔ ان کی زندگی بے مقصد اور خالی لگنے لگی۔ ان کے پاس سونا تو تھا، لیکن وہ سکون اور خوشی سے محروم ہو چکے تھے۔ کسان، جو اپنے وقت کا پابند تھا، اب بھی مطمئن اور خوش نظر آتا تھا۔ چند سالوں کے بعد وہی مسافر گاؤں واپس آیا۔ اس بار وہ سونا خریدنے آیا تھا۔ اس نے گاؤں والوں سے کہا، اب میں تمہارا سونا خریدوں گا اور بدلے میں تمہیں وقت دوں گا۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگ خوش ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب وہ اپنے بیچے ہوئے وقت کو واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب سودا شروع ہوا تو انہیں پتہ چلا کہ وقت کی قیمت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ایک دن کے بدلے پورا خزانہ، ایک گھنٹے کے بدلے کئی سالوں کی محنت۔ یہ سن کر گاؤں والے پریشان ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے جو وقت بیچا تھا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی لمحے گنوا دیے تھے۔ کسان، جو کبھی اپنا وقت نہیں بیچتا تھا، اب بھی خوش اور مطمئن تھا۔ اس نے گاؤں والوں سے کہا، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ وقت سب سے قیمتی چیز ہے۔ یہ کبھی واپس نہیں آتا اور اس کی قیمت کسی بھی خزانے سے زیادہ ہے۔ یہ الفاظ گاؤں والوں کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، لیکن وقت بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وقت کو ضائع نہ کریں۔ وقت سونے یا پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ جو لمحے گزر جاتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتے۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو دانشمندی اور احتیاط سے گزارنا چاہیے۔ 9 وقت کو کیسے سنبھالیں؟ آپ کے لیے کچھ عملی نکات۔ 1 اپنی روزمرہ کی مصروفیات کی فہرست بنائیں۔ 2 سب سے اہم کاموں کو ترجیح دیں۔
3 یا غیر ضروری کاموں کو نہ کہنا سیکھیں۔ 4 اپنے وقت کو صحیح جگہ اور صحیح لوگوں پر خرچ کریں۔ 5 ہر لمحے کو بامقصد بنائیں۔ وقت کو زندگی سمجھیں۔ وقت آپ کی زندگی ہے۔ اسے ضائع کرنا آپ کی زندگی کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ وقت کا صحیح استعمال کریں۔ ہر لمحے کی قدر کریں۔ یاد رکھیں، سونا دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ یہی آپ کی اصل دولت ہے۔